بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16واں روزہ ہے اور اچھی طرح یاد پڑتا ہے مجھے کہ آج ہی کی رات میرے والد صاحب سید فتح حسین شاہ صاحب یہ کتاب وہ لکھ رہے تھے، عمدۃ العقائد، اصول دین کی مکھ سے تشریح۔ اور جب رات کو پروف ریڈنگ کی اس بک کی تو کہنے لگے جاؤ یار مجھے سونے دو، جاؤ سو جاؤ۔ 11 بجے قریب ہم بھائی مہندی تھا، اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کرے، اور میں تھا، میں اور ہم اٹھے اور اپنے اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ پروف ریڈنگ کی رات کو اس کتاب کی، یہ 99 کی بات ہے۔ اس کے بعد شہری کو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے اپنی آخری منزل کی طرف چلے گئے۔ چہرے پہ تبسم تھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ آخری سانسیں انہوں نے لی۔ اس دن مجھے ایک عجیب احساس ہوا، جو کہا جاتا ہے کہ جسم ٹھنڈا ہو جائے تو اگر ہاتھ لگائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ سحری کا وقت تھا، روزے کا ٹائم تھا، تو مجھے یاد ہے میں نے جلدی سے ایک تو پانی کے گھونٹ پیے اور روزہ رکھا، اور مجھے صبح غسل بھی کرنا پڑا تاکہ جسم گرم تھا تو میں ان کو چھوا تھا، ٹھنڈا جسم ہوا تو پھر غسل بھی واجب ہو گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا دیکھیں کیا انسان کی حقیقت ہے کہ اتنے بڑے عالم دین تھے، اتنے اچھے انسان تھے، بہت فیض تھا اپنے علاقے پہ، لیکن جب انسان کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ہم پہ، چھونے والے پہ غسل مس میت ہو پاک جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو ان کی کتاب بڑی خوبصورت، انہوں نے بہت خدمت کی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے انتساب کی ہے اپنے استاد محترم سید قائم علی فانی صاحب کے نام، جن سے انہیں کسب فیض حاصل کیا۔ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، قائم علی فانی صاحب بہت روحانی شخصیت تھے ماشاءاللہ، اور ایسی ان کی خوبی کہ ہم نے بھی ان کی آخری ایج میں زیارت کی کہ وہ ایک وقت میں 2 کھانے ملا کے نہیں کھاتے تھے۔ دیکھا جیسے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ امیر کائنات صلوات اللہ علیہ میرے مولا ایک ٹائم میں 2 طرح سے افطار نہیں کرتے تھے، ایک ہی چیز سے کھانا فرماتے تھے۔ اگر کوئی پوچھتا تو آپ فرماتے تھے کیا میری سلطنت میں ہر انسان کو وہ چیزیں میسر ہیں جو میرے سامنے دسترخوان پہ ہیں؟ تو میرے مولا زیادہ تر نمک سے روزہ افطار کرتے، اس لیے کہ نمک تو ہر ایک کو میسر ہوگا اور روزہ کھول۔ کیا دنیا کو ایسا بھی ہادی ملے گا؟ اور یہ قائم علی فانی صاحب زمین پہ محمدی بستر لگا کے سوتے تھے، اور میرے والد صاحب اپنے کام کاج کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین تھی ان کی اپنی اور شہر کے قریب، اور اچھا، لیکن بچوں کو پکیزہ روزی کھلانے میں محنت مزدوری اپنی کرتے، اور اس کے بعد قائم علی فانی کے حساب کے پاس جاتے تھے۔ اس وقت وہ ادھر کرشن نگر میں ادھر ہوتے تھے، مسجد کے خطیب تھے، اور ان سے کسب فیض یعنی کہ مزدوری اپنی ڈیوٹی کرنے کے بعد، فیکٹری ٹائم کے بعد ان کے پاس آتے تھے، دین سیکھتے تھے، اور دین سیکھ کے پھر دنیا کو سکھانے کا عمل شروع کیا۔ پھر نماز روزہ لوگوں کو بتانے لگے، سکھانے لگے، اور اس قابل ہوئے کہ لوگوں کو بتائیں کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، آل محمد کا ذکر کرنے لگے۔ تو میں ایک دفعہ ان کی ڈائری دیکھ رہا تھا وفات کے بعد، تو میں نے 1964 کو ایسے کر کے 60 وغیرہ میں دیکھا کہ انہوں نے دیے ہوئے پیسے 66 روپے کہ 60 روپے بنتے تھے
وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ دیے انہوں نے کہ یہ حمص ہے اس سال کا. تو میں دیکھتا ہوں کیسے. اور جب نماز پڑھتے تھے، ایک بڑے مزے کی بات ہے، جب نماز پڑھتے تھے تو اس وقت میں دیکھتا تھا کہ میرے والد صاحب جو ہیں نیچے وہ کچھا سا پہنتے تھے تہمت کے نیچے، اور میں غور کرتا تھا کہ یار یہ اتنا چاہتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، وہ کچھے وغیرہ کو اتار کے اور پھر جو تہمت وغیرہ ہوتی ہے اور نماز پڑھتے ہیں، کہ وہ پاکیزگی کا کتنا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قائم علی فانی صاحب وہ ہیں، اور ابھی بھی ایک ہمارے حاجی فقیر علی شاہ صاحب ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ قائم علی فانی صاحب ایک رات ان کے بچوں نے کہا جی ہم نے وہ عریضہ وغیرہ ڈالنے جانا ہے ہمیں. تو کہنے کا ان کا بیٹھ جو ادھر، لکھو کیا امام سے چاہتے. تو انہوں نے کہا جی بابا کوئی عریضہ لکھا، انہوں نے کہا قرآن پاک میں رکھ دو. تو جب تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا جاؤ اٹھا لو، کہ امام نے جواب دے دیا. اگر انسان میں وہ کہنے لگے قائم علی فانی صاحب، اگر انسان میں کچھ ہو تو ہمارے مولا ہمیں یہاں بھی جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ اس ایسا بڑا عالم، ایسا متقی کہ جنہوں نے ایک وقت میں 2 کھانوں سے کبھی روزہ بھی افطار نہ کیا اور نہیں کھاتے تھے، دسترخوان پہ ایک چیز ہوتی تھی. اور مظلوم کربلا کے غم میں وہ ہمیشہ کوشش کرتے زمین پہ سونے کی، یعنی کہ نیچے گدا وغیرہ لگاتے تھے. اور والد صاحب بہت ان کی تکریم کرتے تھے. اور میرے نانا جی سید شیر علی شاہ صاحب اور ہمیں کہ چلے میں آپ کو زیارت کروا کے لاؤں، دکھاؤں کہ عالم کیسا ہوتا ہے. اور تو لگتا ہے کہ ہمارے خون میں، ہماری نسلوں میں دیکھیں اثر کیسے رہتا ہے کہ وہ پھر والد صاحب نے سیکھا، احترام کیا. اور مزے کی بات ہے کہ تبلیغ کی دین کی، لیکن اس میں لالچ نہیں رکھا. تو پھر جتنا بھی ذکر خیر کیا، مولا حسین علیہ السلام کی مجالس پڑھتے تھے، علی علیہ السلام کی ولایت کا ذکر کرتے تھے، مولا علی علیہ السلام کی تبلیغ کرتے تھے. تو دنیا کو پھر انہوں نے، اور اس میں لالچ نہیں تھا، اور کوشش کرتے تھے کہ کسی غریب کے ہاں جائیں جب بھی تو کچھ پیسے دے کے آئیں. اور ہم نے بھی دیکھا، اور ان کے فوت ہونے کے بعد بھی بہت سارے لوگ دیکھے کہ بیویاں رو رہی ہیں. اور مولا علی کا وہ یاد آیا کہ کیسے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی لنگر دے جاتا تھا، آٹے کی بوریاں دے جاتا تھا. یہ جو آئمہ میں سنت تھی وہ دیکھی. اور جب فوت ہوئے تو ایسے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ سی آئی. اور میں، ہمارے مولانا عابدی صاحب، رضا عابدی صاحب تھے، اور طالب نے غسل دیا، قریشی صاحب نے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں کیسے چہرہ لگتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک فوجی تیار ہو کے محاذ پہ جاتا ہے، تو بالکل ایسے ہی وہ لگ رہا ہے. بچوں سے محبت کرتے تھے، بچوں کے، اور کوئی بھی آ جائے کوشش ان کی ہوتی تھی کہ میں ان کی مدد کروں. اور مسلمان ہو، عیسائی ہوں، کوئی بھی ہو، تو دیکھیں کہ اگر جیسے یہ لکھا ہوا ہے، جیتتی ہیں وہ، مرتے نہیں ہیں وہ، جیتی ہیں جن کی نیکیاں. تو یہ عالم تو گزر ہی جاتا ہے، یہ دنیا گزر ہی جاتی ہے، کہ آخرت کے لیے وہ کام کرے. اور مزے کی بات ہے لوگوں نے بھی ایسا صلہ دیا. ہمارے خاکی آزاداری کا ایک بڑا نام ہے، خاکی میں ماشاءاللہ بہت اچھا اشرا ہوتا ہے. اور تقریباً اب تو 17-18 ہزار کے قریب لوگ ہوتے ہیں سننے والے. وسیم بلوچ پڑھتا رہا ہے، 3 سال پڑھے ہیں، اور اب تلہاڑا صاحب بہت اچھی تبلیغ کر رہے ہیں. یہ 4تھا سال ہے، اس سال ان کو 4تھا سال ہو جائے گا. تو یہ بوٹا انہوں نے لگایا. حاجی کھوکھر جیسے انسان کو اہل بیت کی تعلیمات کی طرف لے کے آنے والے کون ہیں؟ وہ والد صاحب ہیں. تو بہت تو خاکی اور گرد و نواح، کوٹ عبد المال کے شرک پور شریف، شرک پور خورد، یہ سارے سائیکل پہ جا کے
اور جو ہماری اب مرکز بن گیا ہے کوٹ عبد المالک جامعہ مسجد ہے، تو اس کے سب سے پہلے خطیب میرے والد صاحب تھے. انہوں نے سنگ بنیاد بھی رکھا. جاوا برادران نے جگہ بہت اچھی مسجد بنوائی. میرے والد صاحب نماز پڑھاتے تھے. تو یہ خوبصورت کتاب انہوں نے لکھی رہتی دنیا تک. وہ انہوں نے کہ آخرت کے لیے، اور ان کو دیکھنا تو نصیب نہ ہوئی ان کے فوت ہونے کے بعد، کہ پہلا باب ایسے جیسے کہ یہ اس کے میرے ہمارے ایک استاد ہیں، میں نے ان کو یہ کتاب دی تو وہ کہنے لگے کہ یار میں نے پڑھی ہے کتاب، آپ کے والد صاحب نے کمال کر دیا ہے، اتنی اچھی کتاب لکھی ہے کہ بہت اچھی کتاب لکھی ہے. اور ابھی تک لوگ جو ہیں ان کو یاد کرتے ہیں. واقعی جو انسان اس دنیا سے چلا جائے، جو موشن ہوتا ہے، اس کی خدمات کو یاد کرنا چاہیے. اور والد صاحب نے بھی کتاب اپنے میں لکھا ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ خدا کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. تو آج ان کی یعنی کہ سحری کو، صبح کو 17 رمضان کو، وہ بھی اپنے مولا علی علیہ السلام کی مہینے میں دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اس جہان فانی کو چھوڑ کے جہان ابدی کی طرف چلے گئے. اور یقیناً ایسے لوگ جو اخلاص سے، ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اخلاص سیکھا ہے ان سے. ان کی نشانی سب سے بڑی سید ایجاز حسین شاہ صاحب ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ انہیں مزید نوازے، اللہ نے انہیں بہت نوازا ہے. اور والد صاحب کی نیکیوں کا صلہ شاید ہمیں سید ایجاز حسین شاہ صاحب کی صورت میں ملا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا پورے پاکستان میں نام پیدا کیا ہے. بہت انہوں نے اچھی جاب کی ہے، نیک کام کیا ہے، اور اپنے والد صاحب کی یاد ہیں وہ. تو بہت کرم ہے آقا و مولا کا کہ انہوں نے ایسا. تو یہ کتاب ہے کہ اگر کوئی انسان کام کر جائے، اگرچہ اب یہ 24 مطلب ہو گیا سال، تو پھر بھی ان کے لوگ ان کو جب بھی ہمارے علاقوں میں کب بھی پروگرام ہوتا ہے تو ان کو یاد کیا جاتا ہے. خصوصاً محمد رضا عابدی صاحب ہیں جو مسجد کے خطیب ہیں. ہمارے مولانا صاحب احسن رضا رضوی صاحب اس دنیا فانی سے چلے گئے، مولا غریق رحمت کرے. خاکی کے خطیب تھے. جب بھی کوئی پروگرام ہوتا تھا خاکی کے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. خاکی میں عزاداری مظلوم کربلا کی، مولا علی علیہ السلام کے ذکر کو ترویج دینے والے، اہل بیت کی معرفت کروانے والے، وہ میرے والد صاحب ہیں سید فتح حسین شاہ صاحب. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے. آپ دوستوں سے بھی سورہ فاتحہ کی اپیل ہے. بہت شکریہ.